حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لحی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت 136 میں کیا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور بذام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔